امام کائنات نے فرمائے ایک بندہ ہے جڑا قرآن صحیح پڑھ سکتے سامنے قرآن لا چاہوں دے صحیح پڑھن دا دان دے اور لفظیں کو صحیح پڑھ دے تے پڑھن دا بڑا شوق ہے تلاوت کریں دے زیارت کریں دے قرآن مجید کو پڑھ دے آپ نے فرمایا قیامت نہیں ہونے ما سفرت الکرام البررا اے اللہ تبارک و تعالی دے عزت دار فرشتیں دے کٹھے ہو سی جڑا قرآن پاک کو صحیح پڑھ دے پڑھن دا دان دے سمجھن دا انداز ہے تے پڑھن دا شوق ہے صحیح پڑھ سکتے تلفظ بھی اچھے ہیں لہجہ بھی اچھا ہے انداز بھی اچھا ہے صحیح معنی قرآن پاک پڑھ دے اللہ پاک کی کو قیامت علی پروٹوکول دے سی ایندے مقابلے دے اندر او بندہ جڑا قرآن پڑھن نہیں جاندہ تے پڑھن دی کوشش کریں دے حالت اور کیفیت ہے کہ قرآن ہی دے ہوتے مشکل ہے لفظیں دی ادائیگی نہیں کر سکتا لفظیں کو پڑھ نہیں سکتا کوشش بڑی کریں دا بھائی لیکن اڑ کے پڑھ دا بھائی زیر زبر شاد مد صحیح معنی ادا نہیں کر سکتا کوشش کریں دا بھائی قرآن مجید کو پڑھن دی اڑ دے تے اٹک دے تے ول پڑھ دے اڑ دے ول پڑھ دے اڑ دے تے ول پڑھ دے کوشش کریں جڑے قرآن دے ماہر ہیں انہیں کے پڑھن دی عادت بنائی ودے سکھن دی عادت امام کائنات نبی کریم نے فرمائے جیڑا بندہ بار بار اڑ کے قرآن پاکی دے ہوتے مشکلے والوی قرآن نال تعلق ہے تے والوی پڑھن دا مزاج بنائی پہ قیامت لدی اللہ ہی دے کھاتے چھ ڈبل اجر عطا کرنے سی فَلَهُ اجران سب کسی پڑھن دا نہیں اندہ بھی پڑھو فصل رہاں ڈان دے دکانداری کرن ڈان دے کاروبار سیاست ہیں ہر شاید ماہر ہیں قرآن پڑھن ڈان نہیں اندہ اساں سی ان پڑھ ہے کیوں بھئی ان پڑھو ہووے مسلمان تے کو قرآن پڑھن نہ آوے جہالت تے آمنی ہے شیطان تے حملہ کرنے بے برکتی تپوڑنی ہے نحوست تے سارے گھر آمنی ہے واحد کلام الہی جڑا اتفاق دا ذریعہ ہے برکت دا ذریعہ ہے عزت دا ذریعہ ہے تے او سا کو اندہ نہیں اسنگ نہیں پڑھے ہی نہیں نبی علیہ السلام فرمائے پڑھو اڑ کے چاہے تو آپ کو پڑھنا پوے بندہ ایک مسلمان تھی نبی علیہ السلام دے دورے تے ابے اممہ نے انہیں دے کپڑے لہا گی دے جتی لہا گی دی ہر شاہ جائداد کے آگ کر دیتا آخر کاروں اپنی اممہ کو آواز دیتی تے ان دی اممہ نے سردی دی وجہ تو جیڑا ٹاٹ جیندے گھا ساں کٹھا کریں دے نا مال دے پٹھے گھا اون ٹاٹ بھیجا دیوار دے اوتو سچا تے اون بیٹے نے ٹاٹ دے دو حصے چکی تے حصہ ایک اون اپنی دھوتی تے لونگی تے منجھل چا بنایا بیا اون اپنا چولے تے چول کمید علی جا دے ہوتے جسم تے چول ہیجا ساری رات پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچا نبی پاک کے پہنچا آپ نے فرمایا کون ہے وہ کہ میرا نام ہے عبدالعزہ میں عبدالعزہ ہاں دین قبول کیتے میں تے اے میری حالت ہے ابے ہونی سارے لوگ لکھا پتی ہیں لیکن دین دی وجہ تو انہوں نے میں کو جائداد تو حتیٰ کہ لباس تو بھی محروم کر چھوڑے نبی علیہ السلام فرمایا آج دے بات تیرا نا عبدالعزہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے عبداللہ دو ٹاٹیں علا عبداللہ دو ٹکڑیں علا عبداللہ تے آپ نے صحابہ دے ذمہ لائے بھئی کیا کرو انہیں کو قرآن پڑھاؤ تے وہ کو بڑا شوق ہے نما قرآن پڑھے تے تھوڑا آڑ کے پڑھے تے اچھا کر کے پڑھے آواز ان دی بلند تھی وے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت دے آن جڑے ویلے انہوں نے ریٹھے بندہ نما آیا ہویا ہے تے اچھا قرآن تے اڑ کے پڑھ دے ساری تلاوت ریاضت عبادت خلل اندب ہے حضرت عمر نے اپنی گرجدار آواز نال انہیں تڑکا دے کے فرمایا آواز مٹھی کر ایستا قرآن پڑھ اسا ذکر کرنا ہوندے اذکار کرنا ہوندے اے اڑ کے بیٹھا
پڑھدا تے اونچا اونچا بیٹا پڑھدا اللہ دے پاک پیغمبر دے کنے چے تڑکے دے الفاظ گئے نبی کریم نے فرمایا عمر این بیچارے کو تڑکے نہ لے ایک لفظ اوکھے نہ آلا ایک قرآن بیٹا پڑھ دے میں دیتا بیٹھا کہ اللہ دے فرشتے ہی دے نال ہی دے حق کے دعا بیٹھے کرن یاد کیتا کر قرآن پڑھن دی عادت بنائی کر قرآن تعلق بنا قرآن نال جیڑا بندہ یاری لاوے اللہ دی کتاب قرآن نال تے او کو پڑھن دا مزاج چا بناوے او کو آمن دا اندہ ہوئے قرآن پڑھن دا اندہ ہوئے اللہ پاک فرمے دے جیڑا جیڑا یاری چلاوے میں اللہ دی زندگی دے نصیب سونے کر دے پڑھیا کرو بھائی قرآن پاک پڑھیا کرو دو چار دلیلہ لے کے اپنی بات ختم کرے نا ساکو کیا پڑھنا چاہیے جے کو پڑھا ڈان دے اچھی بات ہے جے کو نہیں اندہ وہ بھی پڑھو سارے اگر میرا بیٹا قرآن پڑھا ہویا ہے تو میں کو نہیں اندہ تو میں اپنے بیٹے کے پڑھا اگر میرے گھر دا کوئی فرد قرآن پڑھانے جان دے تو میں کو نہیں اندہ تو میں اندھے نال بے کے قرآن پڑھا نبی کریم علیہ السلام دے صحابیان حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جنہ دی عمر 80 سال آئی حضرت حکیم بن حزام 80 سال دی عمر آئی روزانہ حضرت معاذ بن جبل کے وینے آنا تے قرآن مجید پڑھ دے آنا تے سکھ دے آنا حضرت معاذ بن جبل دی عمر 30 سال آئی 80 سال دا بزرگ کتی سال علیہ جوان کے قرآن پڑھنے دا پہ بولو بھائی 30 سال کہیں آئے کہ ہیں سہیں تو سام بزرگ ہو کیا ضرورت ہے تو آپ کو ونجان دی آکھن لگن ایہو تے تکبر ہے انما اہلکنا تکبر این تکبر نے تے ساکو ہلاک کر لیتے جب میں قرآن مجید کی تصحیح کرنا چاہنا پڑھنا چاہنا بل میں ایک کیا دیکھنے کہ نوجوان کیڑا ہے تے وڈیرا کیڑا ہے 80 سال دا صحابی میرے خیال ہے جی 80 سال دا کوئی بزرگ کا نہ بیٹھا ہو سکتا یا کوئی ہیک کدا ہیک دوت رہے ان دے باوجود بھی سا کو قرآن پڑھن دا شوق نہیں 80 سال دا صحابی 30 سال دے جوان کے قرآن پڑھن میں رہا سارے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے میں تو سمجھنا جیڑا بندہ مرن چاہن دے نا مرن کے پہلے کو قرآن پاک آونا چاہیے اگر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا پڑھن دا ڈا نسی اندہ سمجھ نہیں سکتا غور نہیں کر سکتا والوں دی زندگی بیکار ہے مسجد نبوی دے امام عبد المحسن العباد اور مدینہ یونیورسٹی دے لیکچرار بھی ہیں ساری الحمدللہ انہاں نال ملاقات ہوئی ہے جنا شاہی عمرے تے سکو اللہ نے موقع دیتا امام صاحب نال ملاقات ہوئی تے انڈیا دے ایک عالم نے اندھے کہیں سوال کیتا میں موجود ہوں آکھن لگے حضرت میری عمر 60 سال دے قریب ہے تو میرا بڑا شوق ہے میں قرآن مجید حفظ کران تے کیا میں قرآن پاک حفظ کر سکتا اے ممکن ہے یا نہیں امام عبد المحسن العباد حافظ اللہ فرماون لگے بھئی جڑے ویلے میں خود قرآن حفظ کیتا ہاں ان ویلے میری عمر 50 سال ہے کیا فرمائے نے جدہ میں خود حفظ کیتا میری عمر کتی آئی تے این وقت انہاں دی عمر تقریباً 90 سال ہے ماشاءاللہ صحت مند مسجد نبوی اکثر جڑا نا او کہیں نہ کہیں ایویں روپوش جگہ دے ہوتے بیٹھے ہوندن تے قرآن مجید پڑھ دے بیٹھے ہوندن یاری ایک قرآن پڑھن اے زندگی دا راز ہے سکھ دا راز ہے صحت دا راز ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگردن امام ظفر کیا نہ آئی امام ظفر جنہ دی عمر ہے 40 سال جو فوت ہوئے تے آخری عمر چنے ارادہ کیتا میں قرآن حفظ کرا 38 سال دے ہن انہوں نے قرآن حفظ کیتا 2 سال انہوں نے قرآن پاک حفظ کیتا 40 سال دی عمر کو پہنچن قرآن مکمل ہوئے تے امام ظفر فوت ہو گئے خواب اچ کہیں دوست کو آئین خواب اچ دوست پوچھ دے سنا ظفر ما حالو کا یو ظفر کیا بنیا تیرے نال کیا رویہ پیش کیتا گئے پتہ ہے انہیں کیا جواب لیتے انہیں کہ لو لسنا تینے لحالا کا ظفر اگر اے 2 سال میری زندگی دے آخری قرآن حفظ کرنا لے میں کو نصیب نہ تھی دے میں ہلاک تھی گیا لحالا کا ظفر سمجھو میں رول گیا نہیں میں برباد ہو گیا مجھے 2 سال میں کو قرآن پاک پڑھانا لے تے سمجھانا لے نصیب نہ ہو ساری کیا کیفیت ہے ساری ہلاکت والمقدر سمجھو جے قرآن پڑھنا ڈانی اندر
سکھو قرآن یاری لاؤ انہیں ترجمے دا پتہ ہوئے سورۃ الفاتحہ اچ کیا ہے سورۃ البقرہ اچ کیا ہے آل عمران اچ کیا ہے سورۃ النساء اچ کیا ہے اور یہ پکی بات ہے جب قرآن پاک دا پتہ ہے نا جیڑا جان دا ہے وہ کدیں گمراہ نہیں تھیندا وہ فتنہ الہاد ملحدین دے فتنے اچ نہیں آندا وہ مرزا جہلوی دے فتنے اچ نہیں آندا وہ منکرین حدیث دے فتنے اچ نہیں آندا وہ مشرکین دے شرک والے فتنے اچ نہیں آندا اللہ کو محفوظ رکھ دے کیڑی برکت نال کیڑی برکت نال ماں اپنے بال کو پیا دیے وانج شاباش وانج قرآن پڑھ بال تو پتہ چھوٹے ہیں اڑی کرن شوق گھٹ ہوندے او ول ول آکے تے بندہ ایک بکریاں چرنا ودا تے ماں بال کو پیا دیے اگر تائیں قرآن نہ پڑھا تے ایویں راسیں جویں بکریاں دا چرواہا ہے آجڑی وہ بکریاں دا چرواہا وہ دل سوچیں دے میں اے جڑا ختم جو ہن بوڑھڑی میجا مثالاں پہنے دیے ہیں وہ بکریاں چھکن تے منڈی گئے بکریاں ویچ چھوڑن سی کیا کیتے سی بزرگا کیا کیتے سی بکریاں کیا کیچن سی ویچ چھوڑن سی تے بکریاں دے پیسے ٹکر پانی واسطے رکھن سی چا مدرسے داخل تھی پایا کہ میں قرآن پڑھاؤ کیا کرو بھائی قرآن پڑھاؤ پڑھدا رہ گئے ماشاءاللہ حافظ بن گئے عالم بن گئے قاری بن گئے سبحان اللہ قاری بن گئے عالم بن گئے قرآن پڑھدا رہ گئے اللہ پاک نے حکم موقع دیتا تے قرآن مجید عمر عملے ہوں دی 40 سال دی عمر ہے وہ بکریاں ویچ کے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہن میں جملے لینا پیا علماء جان دن قرہ جان دن اون ول ہولیاں قرآن دی تعلیم تے کتاباں لکھن شروع کی چن کیا لکھن بولو کیا لکھن سی این ٹائم تساں حضرت قاری ابو حمزہ سے موجود ہیں شیخ سیف اللہ خالد صاحب شیخ نذیر مدنی صاحب شیخ عبدالسلام انصاری صاحب سارے دا تاریخ نال کتابیں نال بڑا ذوق ہے پوچھو ہی نہ کہ این وقت سب تو زیادہ قرآن مجید دے پڑھن پڑھاون تے علم تے تجوید دے ہوتے ہیں جیڑے بندے کتاباں لکھن نا وہ بکرے نہ آجڑی آوے جیندہ نا ہا امام کسائی رحمت اللہ علیہ کیا نا ہا امام کسائی رحمت اللہ علیہ سب تو زیادہ جہاں کتاباں لکھیں ہی واسطے بھائیو سب کو قرآن پڑھن دا شوق ہونا چاہیے جلے پڑھ سوں اللہ دی رحمت آسی نبی علیہ السلام دا صحابی اپنے گھرچ قرآن مجید دی تلاوت بیٹھے کرنے ہن تے اچانک انہاں دا بیٹا ستا ہویا ہی تے سواری بتکن لگ گئی ہے والو تلاوت بند کرنے ہن سواری آرام کرویں دی ای ول تلاوت شروع کرنے میں نا سواری ول بتکن لگ میں دی ای ترائے واری وے کتنے انہاں دے دل خیال ہے ہو سکتے سواری اپنا پیر میرے بال تے چا رکھے ہو سکتے میرا بال ای پیر تلے آوے تے نقصان پاوے تلاوت بند کر دیتی نے سجے کھبے آکے چکر لینے دیکھاں بھی مسئلہ کیا ہے کوئی شے نظر نہیں آئی آسمان تو رخ کر کے ڈٹھے نے دو لائٹاں دو چراغ دو دیوے بلدے وینیان تے دل چیراتا کی دینے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو سی اللہ دے پیغمبر کے آگئے اللہ دے نبی ایویں میں مسئلہ ایویں میں لائٹاں ڈٹھے آپ نے فرمائے وہ جڑا دو لائٹاں ڈٹھے نہیں وہ فرشتے ہن تو قرآن پڑھ دا رہ گئی وہ تیرا قرآن سنن تیرے گھر رہ چاہے تے آپ نے فرمایا جے تو قرآن دی تلاوت بند نہ کریں دا سویرے تھی وے ہا تو ہی فرشتیں کو اپنی آنکھ نال دیکھ گنے ہا باقی تیرے علاقے والے بھی دیکھ گنے نا یعنی جیڑے گھر وچ قرآن پڑھی جے اتا کیا اندن بولو کیا اندن رحمت دے فرشتے نبی اسی فرمایا اپنے گھریں کو قبرستان نہ بناؤ قرآن پڑھیا کرو قبرستان اچ قرآن نہیں پڑھی نا گھریں اچ پڑھی دے اسا الٹے چل جائیں اسا قبرستان اچ پڑھ دیں گھریں اچ کہیں سے پڑھ کتنا پڑھ دیں ایسا آج جمعہ مولی صاحب ٹائم دیوائے جمعہ دے بعد ابے دی قبر تے ختم پڑھنے تیرے گھر قرآن ہے ادھے کائنہ بال تو پتہ ہے فجر نال نکل دن ہٹی ہوں دیئے کراؤ منڈی کام میں سارا کراؤ کیڑا کام ہے وقت اکثر پوچھن مولی صاحب سارے گھر نہ بالیں کو چھرکیاں آنچن ڈردے بڑا ہے میں کہ کیوں پتہ نہیں کوئی دم شم کروا قرآن پڑھ دے رہا کائنہ سی قرآن نہیں پڑھ سکتے بھئی چھرکیں دا علاج قرآن ہے ڈرن دا علاج قرآن ہے بیماریاں دا علاج قرآن ہے مصیبتیں دا علاج قرآن ہے وڈے چھوٹے سارے یاری لاؤ بھائی کتنا
یہ قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سیدھا جنت قاری ارشاد صاحب جداں دے سارے ڈی جی خانان ماشاءاللہ حافظ قرآن مزید ود گئے اور جڑے بال قرآن پاک قاری ارشاد صاحب کے حفظ کر ونجن ویسے تو مدارس ڈھیر ہیں اور سینکڑے دی تعداد تے حافظ بن دے پن کوئی شک نہیں مرکز المودع مرکز التوحید مرکز البدرین مرکز عمر بن خطاب اور ایمیں مرکز ابن تیمیہ جیب الاق ڈھیر سارے مراکز ہیں مرکز توحید گگو ڈھیر مراکز ہیں لیکن ایک گال یاد رکھا ہے فرق دساں تو اکوں جیڑا قاری ارشاد صاحب کے این مرکز چو بال حافظ بن ونجے او کو انشاءاللہ تجوید پڑھن دی حاجت نہیں رہندی لفظ تلفظ لہجہ اور ماشاءاللہ انداز قاری صاحب بلا دوجی گال اون دی منزل ہی نہیں بھولدی اے حفظ کرا کے چھٹی دیندے ہی نہیں سارے اکثر دوست جڑے حافظ قاری ہیں حفظ جہاں کلاساں پڑھیں وہ صرف اپنی نوکری اور اپنی تنخواہ مد نظر رکھتا ہے اور مطلب ہے کہ بالیں تو توجہ وقت دے تحت لیمڑی ہے تو لیمڑی ہے ورنہ نہیں لیمڑی بھئی اثر دے بعد چھٹی ہوں دی ہے میں کیوں بلہمہ بالیں کریں 11 بجے دے بعد چھٹی ہوں دی ہے میں کیوں بلہمہ بالیں کریں مدرسہ جانے انہوں دا کم جانے ہون حفظ کر گئے منزل مدرسہ جانے انہوں دا کم لیکن حضرت قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے میں خود اپنے کننے نال حضرت قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دے جملے سنے میں فرمینن کہ میں عبدالسلام عزیزی دا دعویٰ ہے کہ پاکستان ہے اگر کوئی حفظ دی کلاس پڑھا سکتے تو قاری ارشاد عمر ہے اللہ نے خوبی دیتی ہے سارے منے دے ہو تو سب قاری ابو حمزہ صاحب موجود ہیں انہاں کے حفظ کی تنے قاری عبدالسلام صاحب کے تجوید پڑھیں سارے بال ماشاءاللہ حافظ دھڑا دھڑ بن دے پائیں اور صرف حافظ نہیں بن دے پائیں نال نال قاری بھی بن دے پائیں تے میری یہ گزارش ہے قاری صاحب کو لو کہ ایک وجہ واسطے بھی کلاس لامیں اساں وڈے دھنگ تھے ودے صاحب کو قرآن پڑھن ڈا نہیں اندا اے جڑے جماعتی ہو نا خاص کر ڈیرے والے اے جی میں تنویر پھرا نعرے مارے گلا پھاڑ سٹیں ایک کو قرآن پڑھنا سیدھا ایندی یاری میرے کے زیادہ ہے قاری ارشاد صاحب ایندہ حق ہے اور جڑے امیر محترم آمین مسئول او بہے قرآن پڑھے اتھا شرط ہوئے بھی جڑا ہی مدرسے آوے وڈا بھامیں چھوٹا بھامیں نماز پڑھنے آوے وہ کیا پڑھے بولو بھائی سارے قاری بن ونجو حافظ بنو اگر کہیں دے بال پڑھتے پہنتے او آخر بالیں کو گھنن تے اندے ہو کہنوے گھنن اندے پچاوانی تندے ہو تے جلے پچاوان آئے کرو واتی کشے نہ کشے پڑھی گئے کرو جلے چاوانا والی کسے پڑھی گئے کرو کم از کم تو آکو کو قرآن اندہ ہوئے یاری لاؤ قرآن نال ایہو پیغام ہا اللہ عمل دی توفیق دے وے ماشاءاللہ حافظ منور گجر صاحب جو سارے ضلع دے مسئول ہیں انہاں دی محنت اور ہی میں ہی اگر میں ذکر نہ کرانتے زیادتی ہو سی این مدرسے کو مدرسہ دے کڑا نہ بنیا ہویا ہے 4 چاند اگر لائن تے او بھائی عبدالرحمن سیاف صاحب نے لائن این مسجد دے دروازے این مسجد دی چھت این مسجد دا کلین این مسجد دے فارش طلباء نال محنت بالے نال محنت اون بندے بڑی محنت کی تھی کوئی شک نہیں بھئی حافظ منور گجر صاحب سارے قابل احترام ہیں باقی جماعت دے سارے مسئولین قابل احترام ہیں لیکن یہ سارے پکی پکائی تے آئے ہیں اور انہاں کے گزارش ہے کہ چپا خان کام ود ہونا چاہیے گھاٹ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ کام حافظ کی نراز تو نہیں بیتے انشاءاللہ آج جڑا انہیں اعلان کیتے مدرسے واسطے طلباء واسطے کمرے دی ضرورت ہے حالانکہ اساں سیاف صاحب کو کافی عرصے تو آخر لیا ہے اور یہ سارا ٹارگٹ بھی ہے انشاءاللہ حافظ منور صاحب نے یہ ارادہ کر گی دے اللہ تعالیٰ یہ ارادہ بھی پورا کر گا آکھو انشاءاللہ تُسا نال ہمت کرامنی ہے اساں مدرسہ سمجھ کے دین سمجھ کے قرآن پڑھانا لے طلباء دی اے محنت دیکھ کے حضرت قاری ارشاد صاحب دا ذوق دیکھ کے اسا انشاءاللہ انہیں لوگیں دے شانہ بشانہ تھیمڑے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے تُسا جڑے احباب آئے ہو اللہ تو آپ کو جزائے خیر دے وے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ